صبح کے 10 بج رہے تھے جب نورے کی آنکھ ممتا بھرے احساس کے تحت کھلی۔ اٹھ کیا میرا بچہ، میری جان، سالیہ نے پیار سے نورے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر نورے ماں کے چہرے کو بس غور سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نورے گل، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سالیہ نے پھر پکارا، مما۔ نورے نے آہستہ سے پکارا، جی مما، صدقے مما، مما وہ مجھے مار دے گا مما، وہ میری۔ چیختی ہوئی نورے ماں سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی، مما بچا لے مجھے نورے، نورے کون مار دے گا؟ بتاؤ مجھے، کس نے یہ سب کہا تم سے؟ بتاؤ نورے۔ مگر نورے بغیر جواب دیے ماں کی جھولی میں ڈھک گئی۔ نہ جانے کتنے ہی پہر دونوں ماں بیٹی ایسے ہی آنسو بہاتی رہیں۔ مما نوڈلز دو۔ سالیہ بکا کی آواز پہ چونکی۔ ہاں کیا کروں؟ سالیہ نے بے دہانی میں کہا۔ اوہو مما نوڈل دو۔ بکا نے اپنا ننھا ہاتھ ماتھے سے ایسے ٹکرایا جیسے ماں کی کم عقلی پہ افسوس کر رہا ہو۔ اچھا چلو آ جاؤ نورے، آپ کو بھی بنا کے دوں آپ کا فیورٹ فلیور مما، جھٹ پٹ والا۔ بکا نے فوراً کہا، جھٹ پٹ نہیں بکا، چٹ پٹ۔ سالیہ نے ہنس کر کہا، آ جاؤ دونوں کچن میں۔ سالیہ نے کہا تو دونوں ان کے پیچھے چل پڑے۔ نورے آپ برش کر کے آؤ پہلے بیٹا، پھر کھانا۔ جی مما۔ نمرا چوٹ تمہارے پاؤں پہ لگی ہے نا، آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں ہو روحان بھائی۔ نمرا نے منہ بسور کر کہا، نہیں، وہ تم نے شکل ہی ایسی خوفناک بنائی ہے، مجھے لگا شاید منہ پہ لگی ہے۔ آپ کی شکل تو شہزادے گلفام سے ملتی ہے نا۔ نمرا کہاں چپ کرنے والی تھی۔ کس بابا آدم کے زمانے سے ملا رہی ہو کام مکر لڑکی، پرنس چارم کہتی تو مزہ بھی آتا۔ اچھا سر نہ کھائیں اور جائیں، ایک کام کر کے آئیں نمرا، اس وقت مجھے اس صوفے سے ہلنے کبھی مت کہنا، میں بتا رہا ہوں پہلے ہی سارا دن یونیورسٹی میں خوار ہو کے آیا ہوں۔ ریحان نے تب کر کہا، روحان بھائی حد ہے، ویسے بندہ بیمار بہن کا ہی خیال کر لیتا ہے، اور ویسے بھی میں صرف نورے کو بلانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ میں تو جا نہیں سکتی۔ نمرا نے آخر بات مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہی، معاف کر دو مجھے ڈرامہ کوئن، ذیشان بھی تمہارا سگا بھائی ہے، اس کو بھیج دو۔ روحان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا، توبہ ہے روحان مت جاؤ، مگر یہ مینا کاری تو نہ بنو۔ نائلہ نے روحان کا مذاق اڑایا، جس پر نمرا نے روحان کو چڑھانے کے لیے دل کھول کر کہہ گیا، کی کرنا آتا ہے، بس 1.5 فٹی چڑیل۔ روحان بس کرو، کیوں سڑے ہوئے بیٹھے ہو؟ روحان کے نمرا کی نقل اتارنے پہ نائلہ کی پھر ہنسی چھوٹ گئی، کیا ہو رہا ہے بھائی، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ روحان کے نمرا کی نقل اتارنے پہ نائلہ کی پھر ہنسی چھوٹ گئی، کیا ہو رہا ہے بھائی، کس بات پر ہنس رہے ہو تم سب؟ ذیشان ظہر کے بعد گھر واپس آیا تو سیدھا نمرا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سب چھوڑیں ذیشان بھائی، آپ جائیں نورے کو لے کے آئیں، نہ وہ کل سے آئی ہے نہ میں گئی ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی۔ نمرا نے منت بڑے لہجے میں کہا، جائیں ذیشان بھائی، نورے کی دادو آپ کا گالیوں سے اچھا استقبال کرے گی۔ روحان نے ذیشان کو مستقبل کے قریب کا پتہ دیا، کیا مصیبت ہے روحان بھائی، نہ خود جاتے ہیں نہ ان کو جانے دے رہے ہیں۔ نمرا نے خاصا چلا کے کہا، اف خدایا کدھر پہنچایا اپنے طرف سے۔ نائلہ نے غصے میں کہا، واہ واہ، آپ ہی کیا شعر سنایا۔ مگر نائلہ کے غصے کو بھی روحان نے مذاق میں اڑا دیا، بس کرو روحان، اب پیٹو گی تم؟ ذیشان نے روحان کو دھمکایا، اور چھوٹی تھوڑا کم چیخا کرو، اتنی بھی چھوٹی نہیں رہی تم اب۔ ساتھ ہی ذیشان نے نمرا کو بھی ڈانٹا اور باہر نکل گیا۔ نورے بکا، آپ دونوں تمیز سے نوڈلز کھانا ہمیشہ کھاتے کم اور گراتے زیادہ ہو۔ سالیہ نے دونوں کو سمجھایا، مما نہیں، آپ ہی گندا کھاتی ہے۔ تبھی بکا نے صفائی پیش کی، ایسے نہیں کہتے بکا، بری بات ہوتی ہے۔ سالیہ نے اب کے بکا کو ڈانٹا، السلام علیکم چاچی، کدھر آپ؟ ذیشان نے گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا، کیونکہ اس نے نگار بیگم کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ ذیشان کی آواز سنتے ہی نورے کا منہ کی طرف جاتا کانٹا چمچ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نورے کیا ہوا بیٹا؟ سالیہ نورے کو آتے پسینے اور زمین پر گرا کانٹا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نورے جواب میں زبان سے کچھ نہ بولی، لیکن تیزی سے ماں کی طرف لپکی۔ نورے تم ذیشان سے ڈر رہی ہو؟ سالیہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ نورے کے کچھ بولنے سے پہلے ذیشان کچن میں داخل ہوا، ارے چاچی، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں نے سنا نہیں، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ چچی میں نورے کو لینے آیا ہوں۔ سالیہ کے برابر کھڑی نورے کو دیکھ کر ذیشان بولا۔ نورے فوراً سالیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ خیریت بیٹا، نورے کو کیوں لینے آئے ہو؟ سالیہ نے سوال کیا۔ چچی نمرا اس کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نورے سے ملنا ہے، وہ تو بیچاری چل نہیں سکتی ابھی۔ بیٹا طبیعت تو نورے کی بھی بہت خراب ہے، رات بے ہوش ہو گئی تھی، ہم سب تو اتنا پریشان ہو گئے تھے، 11 بجے تو اس کو گھر لائے ہیں ہم۔ چچی نظر لگ گئی ہے ہماری نورے کو،
ہے بھی تو کتنی خوبصورت معصوم سی ذیشان نے جس انداز میں کہا صالحہ کو عجیب لگا۔ نورے پھر نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ ذیشان کی مکاری اس کی آنکھوں سے عیاں تھی جو کہ بحیثیت ماں صالحہ کو خوب سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو نومولود بچے کے رونے سے پہچان لیتی ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے۔ صالحہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ہو نہ ہو نورے کو اس حالت کا ذمہ دار ذیشان ہی ہے، مگر وہ نورے کی زبان سے سننا چاہتی تھی کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ ذیشان بیٹا تم گھر چلو، نمرا کا حال پوچھنے آئیں گی تو نورے کو ساتھ لے آؤں گی، ابھی وہ ذرا چڑچڑی بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے چچی، خدا حافظ نورے۔ ذیشان کے اتنا کہتے ہی نورے نے ماں کے بازوؤں پہ گرفت سخت کر کے آنکھ مینچ لی۔ نورے نورے وہ چلا گیا۔ صالحہ کے پکارنے پہ نورے نے آنکھیں کھولی۔ نورے مجھے بتاؤ مجھے بیٹا ذیشان نے کیا کہا ہے تمہیں؟ نورے بیٹا آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے بعد ساری باتیں ماما کو بتاتے ہیں۔ ذیشان بھائی نے کہا کچھ؟ ماما پھر کس نے کہا ہے بتا دو بیٹا، میرا امتحان مت لو میرا بیٹا، کسی نے نہیں کہا کچھ۔ اتنا کہہ کے نورے اندر چلی گئی۔ یا میرے اللہ ایسا کچھ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں، میرے مالک میرے کسی بھی گناہ یا کوتاہی کا صلہ میری اولاد کوئی اذیت کی صورت میں نہ دینا۔ صالحہ نے صدقے دل سے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ ماں نورے اور بقا کا خیال رکھنا، میں ذرا کھڑے کھڑے نمرا کا پتہ لے آؤں۔ صالحہ نے چادر پہنے ہوئے اماں سے کہا، لیکن صالحہ سوچ کے کچھ اور ہی نکلی تھی گھر سے۔ السلام علیکم چچی۔ نائلہ نے دروازہ کھولا تو سامنے صالحہ کو کھڑے پایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نائلہ؟ صالحہ نے گھر کے اندر داخل ہو کے خیریت پوچھی۔ ٹھیک چچی، آپ نے بڑے دن بعد چکر لگایا۔ ہاں بس بچوں کے 100 کام ہوتے ہیں۔ نمرا کہاں ہے؟ میں ملنے ہی سے آئی ہوں، تمہارے چچا بتا رہے تھے اس کا پاؤں زخمی ہے۔ گیلری کراس کرتی دونوں نمرا کے کمرے میں آ گئیں۔ السلام علیکم چچی۔ نمرا کینڈی کرش کھیلنے میں مگن تھی جب صالحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نمرا؟ اور پاؤں کیسا ہے اب تمہارا؟ ٹھیک ہے چچی، پاؤں بھی بس پاؤں نے باندھ کے بٹھا دیا ہے 15-20 دن کے لیے۔ نمرا نے سر دہا بھری، بیٹھ جائیں، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ تبھی روحان کی آواز آئی جو کہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روحان کے بعد فرت اور ذیشان بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ چچی نورے کو نہیں لائے آپ؟ ذیشان نے آتے ساتھ ہی سوال کیا۔ صالحہ کے ماتھے پہ شکن آئی۔ نہیں، اس نے خود آنے سے انکار کر دیا تھا تو میں آ گئی، صالحہ نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں چچی؟ میں تو اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ آئی ہی نہیں۔ نمرا نے منہ لٹکا کر کہا، ارے بیٹا اصل میں نورے کی طبیعت بہت خراب ہے، کل رات سے کیا ہوا چچی؟ نورے کو نمرا اور نائلہ ایک ساتھ بولیں۔ بیٹا کل جب سے تمہارے گھر سے آئی ہے گمسم سی نہ کچھ بولے، اور اگر بولے تو ایسے ڈرے جیسے کوئی اس کو خاموش رہنے پر زبردستی کر رہا ہو، ڈرا دھمکا رہا ہو۔ رات کو بے ہوش بھی رہی 2 گھنٹے، میں اور آفے تو بھاگے ڈاکٹر کے پاس۔ ہائے صالحہ بیچاری معصوم جان، ہوا کیا بچی کو؟ ڈاکٹر کیا کہتا تھا بھابھی؟ ڈاکٹر کہتا نورے کو کوئی صدمہ لگا۔ یا اللہ، اتنی سی بچی کو کون سا صدمہ لگ سکتا ہے؟ صالحہ فرت نے ہاتھ جھلا کر کہا، بھابھی ڈاکٹر کہتا ہو سکتا ہے کسی نے نورے کو ڈرایا ہو۔ یہ تمام باتیں کہتے وقت صالحہ کی نظر ذیشان پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اور ذیشان کے چہرے پر بدلتے رنگ انہیں بہت کچھ واضح کر رہے تھے۔ ماں تھی، سمجھ کیسے نہ آتا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اللہ بیچاری بچی کو آرام دے۔ مگر صالحہ نورے کل ہمارے گھر کس وقت آئی تھی؟ فرت نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کوئی 2-2:30 بجے نمرا، اس وقت تو ہم شادی میں گئے تھے نا؟ ہاں صالحہ تو ہم رضا کے دوست سے پوچھا۔ یہی کوئی 2-2:30 بجے نمرا، اس وقت تو ہم شادی میں پہنچ گئے تھے نا؟ ہاں صالحہ اس وقت تو ہم رضا کے دوست کی شادی پر موجود تھے۔ آپ سب گئے تھے کیا بھابھی؟ صالحہ نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ذیشان کی کوئی اسائنمنٹ تھی جو یہی گھر تھا بس۔ فرت نے گویا صالحہ کے سر پہ بم پھوڑا تھا، اور ذیشان کو یکدم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ذیشان تمہیں کیوں پسینے آ رہے ہیں؟ صالحہ نے ذیشان کے چہرے پہ نفرت سے نگاہ ڈالی۔ نہیں تو چچی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی بیٹا جی، غلط فہمی تو بہت بڑی ہو گئی تھی۔ کون سی غلط فہمی؟ صالحہ کوئی نہیں بھابھی، کوئی نہیں۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، میری نورے کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں، خدا حافظ۔ یہ آج چچی کو کیا ہوا ہے؟ ایسے عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ نائلہ نے لہجے میں حیرانی سموئے کہا۔ ہاں اور دیکھو تو 10 منٹ بھی نہ بیٹھی، ایسی بھی کیا جلدی؟ فرت نے منہ بنا کر کہا۔ امی آپی، آپ دونوں منفی سوچ مت رکھا کریں، چچی بتا کر تو گئی ہیں کہ نورے بیمار ہے۔ وہ پھر بھی نمرا کی خیر دریافت کرنے آئی، بجائے ان کی نیکی کرنے کے آپ برائی کر رہی ہیں۔ روحان نے ادب سے دونوں کو سمجھایا۔ چلو جی ہو گیا۔ مولانا روحان کا بھاشن شروع۔ نائلہ نے نمرا کے برابر بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ جب روحان مسکرا کر کمرے سے باہر چلا گیا
سب اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن ذیشان وہی بیٹھا نورے کو لعنت ملامت کر رہا تھا، کیونکہ ذیشان کو یقین ہو چلا تھا کہ نورے اس کے بارے میں سب بتا چکی ہے، اور اب وہ ایسے منصوبے بنا رہا تھا جس سے نورے اس کو حاصل ہو جائے۔ صالحہ گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سسک سسک کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، یا اللہ، میں جو سوچ رہی ہوں وہ نہ ہو، میرے اللہ، میری بیٹی کی عزت تیرے حوالے، بے شک عزت و ذلت تیرے کی عطا ہے، میرے مالک، تو میرے اور میری بیٹی کو ہمت دے، میری نورے کو ٹھیک کر دے، آج سے میری نورے اور اس کی عزت تیرے حوالے، نہ جانے کب۔ روتے روتے صالحہ کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ یا اللہ، میں بے خبروں کی طرح سوئی ہی رہی، اماں اور بچے بھوکے ہی رہ گئے، ارے ارے اب کب آئے اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ صالحہ برآمدے میں آئی تو دیکھا کہ رافع، اماں اور بچے بیٹھے پیزا پارٹی کر رہے تھے۔ ہم اس وقت آئے جب صالحہ بیگم آپ گدھے گھوڑے نہیں بلکہ پورا استبل بیچ کے سو رہی تھی۔ نورے، رافع صاحب نورے کا دھیان تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا کے اس کو خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ نورے نے ہلکا سا مسکرا کے جواب دیا اور دادو کی طرف کھسک گئی۔ ذیشان کے رویے اور اس کے بد فعل کی ویڈیو نے نورے کے معصوم دماغ میں مردوں کی ایک ایسی خطرناک امیج بنا دی تھی کہ نورے کو اپنے باپ سے بھی خوف آتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ نورے کے ساتھ پیش آئے اس واقعے کو 2 ماہ سے زیادہ گزر چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں نورے کا خوابوں میں ڈر، چیخنا، رافع صاحب سے دور دور رہنا، ذرا سی آواز پہ بری طرح اچھل پڑنا، ان تمام علامات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس تمام عرصے میں صالحہ نے خود کو مضبوط بنا لیا، نورے کے بدلتے رویوں پہ صبر کیا اور اپنے ہر عمل سے نورے کو مضبوط بنانے کی کوشش جاری رکھی، مگر ایک بار بھی نورے کو ذیشان کے گھر نہ جانے دیا، نہ کسی قسم کا سوال کیا کہ آخر ذیشان نے اس کو کہا کیا، کیونکہ صالحہ نے سب اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ لیکن صالحہ کا دل رافع صاحب کے لیے بہت دکھتا تھا، کیونکہ نورے ان کی پہلی اولاد تھی، دل و جان سے عزیز، اور آج وہی بیٹی ان کو نزدیک نہیں آنے دیتی۔ رافع صاحب نے اپنے کمرے کی بجائے اماں کے کمرے میں سونا شروع کر دیا، اور نورے صالحہ اور بکا کے ساتھ سوتی۔ ماما، میرا اپلوڈ دو، بکا نے حکیمی انداز میں کہا۔ وہ کیوں بکا؟ صالحہ نے عام انداز میں پوچھا۔ میں دادو ساتھ سوؤں گا، آپ آپی کو پیار کرتی ہو، بکا نے ہاتھ جلا کر کہا۔ اچھا چلے جاؤ۔ صالحہ نے بھی جان چھڑائی۔ نورے، آ جاؤ بیٹا، صالحہ نے پکارا۔ نورے ماں کو خاموشی سے لپٹ گئی۔ ماما، رات کے تقریباً 1 بجے نورے کی آواز خاموش کمرے میں ابھری، مگر صالحہ شاید سو چکی تھی تبھی جواب نہ دیا۔ ماما، اب کہ نورے نے ہاتھ سے ہلا کے جگایا۔ صالحہ نے کچی پکی نیند میں جواب دیا۔ ماما، آپ نے کہا تھا نا، ماما سے بات چھپانا بری بات ہوتی ہے۔ ماما، ہاں کہا تھا، صالحہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ماما، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ نورے کی بات سن کے صالحہ مکمل طور پر بیدار ہو گئے۔ نہیں بتاؤں گی، آپ بتاؤ ماما۔ ذیشان بھائی اچھے نہیں، نورے نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھینکس فار واچنگ۔